السلام علیکم، امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، آج کی جو ویڈیو ہے نا انٹرویو کے لحاظ سے موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ آج وہ ساری چیزیں بتاؤں گا جو آپ سب کو کوئی نہیں بتاتا۔ آپ سب کو پتہ ہوں گی، پرسنل میں دوست یار آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہوں گے، پر آج میں آپ سب کو لائیو بتاؤں گا، مطلب ہر چیز کہ جو چیز ہو سکتی ہے آپ انٹرویو میں اچھے سے اچھے نمبر گین کر سکتے ہیں۔ اور یہ ویڈیو جو جو دیکھے گا انشاءاللہ وہ پکا انٹرویو میں اچھے سے اچھے نمبر لے آئے گا۔ ایک تو پاس ہونا ہے نا 25 نمبر سے، 25 نہیں انشاءاللہ 40 سے اوپر ہی ہوں گے، مائنڈ میں رکھیں گے 40 لانا ہے۔ دوسرا، یہ انٹرویو کی اپڈیٹ وہ ہے جس دن آپ سب کا مطلب ملیر والوں کا جس دن ہے یا ایسٹ والوں کا جس دن ہے، جب ڈیٹ آئے گی، جب ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اس دن کے لیے آپ نے کیا ایسا عمل کرنا ہے کہ جس سے آپ سب انٹرویو میں اچھے سے اچھے مطلب نمبر لا سکیں۔ مطلب وہاں جانے سے پہلے کیا چیز کیری کرنی ہے، وہاں جانے کے بعد کیا ایسے میں کرنا ہے، وہاں پھر وائوا میں کیا آپ نے ایسی چیز کرنی ہے جس سے آپ کو ہر چیز معلوم ہونا۔ تو یہ چیز ہے، یہ ویڈیو جو ہے نا آپ سب نے دیکھنی ہے۔ یوٹیوب پہ پوری ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور بہت لمبی ہوگی کیونکہ ٹائم نہیں مل پاتا، کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی بھی کام سے آنے کے بعد میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دوں، پرسنل میں بہت میسیج آ رہے تھے، پھر چینل والوں نے بھی، جو چینل کے ممبرس ہیں انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنا ایک کام کریں کہ ویڈیو اپلوڈ کر دیں، تو انہی کی رضامندی سے مشورے کی بنا پر یہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ دوسرا، یہ ویڈیو موسٹ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ واٹس ایپ چینل جو ہے ایڈ ہونا ہے تو ایڈ ہو جاؤ، کوئی زبردستی نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ جس نے بھی چینل پہ ایڈ ہونا ہے، جس نے بھی جو چیز کرنی ہے وہ کر لے۔ ایسے روز کی تعداد میں سینڈ ہو رہے ہیں، سندھی کے بھی، اردو کے بھی، انگلش کے بھی۔ میں 30 سے زیادہ ایسے نہیں بھیجوں گا، انشاءاللہ اسی میں سے ہی آئے گا۔ نہیں آئے گا تو اس کے جو آپ کا ایسے نہیں آ رہا پھر کیا کرو گے، یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہوں گی۔ یوٹیوب کا جو آپ کے پاس چینل ہے اس کا نام آپ کو نہیں پتا یا لنک نہیں پتا، تو اسی ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے بایو میں ہے یوٹیوب کا لنک، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 031822588126۔ جس نے بھی واٹس ایپ چینل پہ ایڈ ہونا ہے اور جس کو یوٹیوب کا نہیں پتا، یہ پوری ویڈیو آپ سب کو یوٹیوب پہ ملے گی۔ تو زیادہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی، پر ابھی اپنا فیس کو چھوڑو، آپ کو میں مین مدعے کے اوپر لے کے چلتا ہوں، جس سے آپ سب کی تیاری بھی اچھی ہوگی اور آپ سب کو پتہ ہے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، ہر چیز کی آپ کو انفارمیشن ہوگی۔ اور ایک اور چیز ہے، اگر کوئی اس میں مسٹیک ہوتی، مسٹیک تو نہیں ہوگی، پر ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جس میں آپ سب رد عمل دکھائیں۔ کوئی بھی غلطی ہے یا کوئی بھی آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہو کہ یار عمر بھائی یہ چیز ایسے نہیں ایسے ہوگی، کیونکہ میں اوپر سے نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں بھی آپ لوگوں کے جیسا ہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی غلطی ہو تو آپ سب بتا سکتے ہو، اس کو اگلی ویڈیو میں کریکشن کر سکتا ہوں۔ اور کوئی میری بات بری لگی ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو تو مجھے بتاؤ کہ یار عمر بھائی آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا چیز صحیح لگ رہی ہے اور کیا چیز نہیں لگ رہی۔ تو یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، یوٹیوب پہ یہ پوری ویڈیو ہے، اور واٹس ایپ چینل پہ بھی ایڈ ہو جاؤ، اور یہ ویڈیو اس دن کی ہے جس دن آپ نے انٹرویو دینا ہے۔ تو چلتے ہیں آگے، آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اب دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ اچھا، ابھی یہ جو ایک چیز ہے انٹرویو میں آپ نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ انٹرویو کے لحاظ سے میں آپ سب کو ایک چیز بتا دیتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں اور سمجھیں۔ اب مثال کے طور پہ ہمارا سب سے پہلے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، انٹرویو جو ہے نا ابھی سب سے پہلے آپ لوگوں کا ویب سائٹ پر ہم سب کا نا اسکور آئیں گے کہ کسی کے 50 نمبر ہیں یا کسی کے 70 نمبر ہیں، ٹھیک ہے، دیکھو، یا کسی کے 90 نمبر ہیں یا کسی کے 93 نمبر ہیں یا 97 ہے یا 99 ہے، جو بھی ہے اوور آل، ٹھیک ہے۔ تو یہ ویب سائٹ STS ویب سائٹ پہ یہ نمبر ویب سائٹ پہ شو ہوں گے آپ کی، جہاں پہ آپ NIC نمبر ڈالتے ہیں، NIC نمبر اپڈیٹ دیتی ہے۔ NIC نمبر ڈالنے کے بعد نیچے پاسورڈ ہوتا ہے، وہ آپ اس کے اندر انٹر کرتے ہیں اور پھر اس کو اوکے کر کے آپ کے پاس ویب سائٹ آپ کی شو ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی جو پروفائل کے نیچے جہاں سے آپ نے ڈاؤن لوڈ سلپ کرتے ہیں اسی کے نیچے لکھا ہوگا ویو اسکور جو ہوتا ہے نا، ادھر آپ کا ریٹن ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد، اور یہ آئے گا 25 یا 30 تاریخ کے درمیان کبھی بھی آ جائے گا، 30 سے پہلے آ جائے گا۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کل آئے گا یا پرسوں آئے گا، انشاءاللہ آج کل میں بھی آ سکتا ہے، تو میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا آج یا کل یا پرسوں
30 तारीख से पहले आ जाएगा। 30/9/2024 इस तारीख से पहले इंशाल्लाह रिटन टेस्ट का स्कोर आ जाएगा। और इसके बाद आप सबकी मतलब हम सबकी लिस्टें आ जाएंगी इंटरव्यू की, जिसके अंदर लिस्टें जो भी है ये लिस्टें आ जाएंगी। लिस्टें क्या होती हैं? लिस्टों में आपका सीरियल नंबर, आपका नाम, आपके वालिद का नाम, आपकी हाइट, आपका चेस्ट, आपका एक्सपेंशन, आपका रिटन टेस्ट नंबर, उसके बाद आपका इंटरव्यू की डेट और वेन्यू लिखा हुआ होता है। ये वाली लिस्टें आ जाएंगी, इसमें पता लग जाएगा। फिर मैं आपको इसी की अपडेट दूंगा कि यार कितने लड़के सेंट्रल से पास हुए, कितने लड़के ईस्ट वेस्ट साउथ सिटी किमाड़ी कुरंगी, इन सब से मैं बता दूंगा। फीमेल कितनी पास हैं, मेल कितने पास हैं, माइनॉरिटी कोटा कितने पास हैं, इस सब की डिटेल मुझे टाइम लगेगा, मैं आप सबको अपडेट दे दूंगा। इससे पहले ये सवाल कोई ना करे रिज़ल्ट कब आएगा, सब मैंने बता दिए। ये पहले आएगी, उसके बाद आपके लिस्टें आएंगी, फिर इंटरव्यू की डेट इसी के अंदर लिखी होगी और इंशाल्लाह हम इंटरव्यू में जाएंगे। तो उस दिन क्या करना है? उस दिन आप लोगों को पता है आपके पास ओरिजिनल CNIC होगा। उसके साथ अगर स्लिप आएगी तो स्लिप डाउनलोड करेंगे, नहीं आएगी तो लिस्ट में से जो नाम होगा वो शायद आपको प्रिंट आउट करना होगा। जो भी है वो उस टाइम मैं आपको बता दूंगा। यहाँ तक आप सबको आई होप समझ आ गया होगा। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। अब इंटरव्यू जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इंशाल्लाह किसी की नहीं सुनो, डिस्ट्रिक्ट जो है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनती है। जैसे कि भले पूरे सिंध में जितनी भी सीटें हों, अब आपके सेंट्रल है, मिसाल के तौर पे सेंट्रल में 609 सीटें हैं, तो सेंट्रल की 609 सीटें जो है ना, तो सेंट्रल के जितने भी कैंडिडेट होंगे, 2000 कैंडिडेट हैं मिसाल के तौर पे, तो इनका मेरिट लिस्ट इन 609 सीटों पे सेंट्रल के अंदर ही बनेगा। ये नहीं कि पूरे कराची से बनेगा, नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट का अपना मेरिट अलग होगा। तो किसी को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिसके 40 नंबर भी हैं इंशाल्लाह वो भी मेरिट पे आएगा। किसी की बातों पे नहीं आओ। और मैं इंशाल्लाह आप लोगों से कह रहा हूँ, इंशाल्लाह सारे 40 वाले भी पास हैं और वो आएंगे मेरिट पे। सबका मेरिट बनेगा। आप किसी की बातों में नहीं आओ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिससे आपको परेशानी हो, ठीक है। हर डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से अपना अपना मेरिट बनेगा, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है। और सिंध की नहीं है कि पूरे सिंध का मेरिट बनेगा, जिसके हाई नंबर होंगे वही आएगा। नहीं, 40 वाले का इंटरव्यू में भी 40 आ जाते हैं या 35 आ जाते हैं, तो उसका भी अच्छे से अच्छा मेरिट बन सकता है सीटों के लिहाज से। अब उसके इलाके में जो भी मसला है, ज़्यादा कैंडिडेट पास हुए हैं और सीटें कम है, तो कोई इतना टेंशन नहीं लो कि मेरे 40 है तो मेरा आएगा नहीं। भाई आप क्यों दूसरों को देख रहे हो? आप अपने आप को देखो। अगर आपके 40 नंबर हैं या 45 हैं या 50 हैं, तो आप भी मेरिट पे आ सकते हो। आप इंटरव्यू की तैयारी करो। अल्लाह है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला सबको कामयाब करेंगे। मेरा मोटिव है सबको भर्ती होना, सबको भर्ती करवाना अपने साथ, और ख़ुद भी होना, और सबकी जो खुद तैयारी है, जो खुद बात पता है, वो सबको मैं बताऊं, ठीक है ना। तो आप लोगों की बातों में नहीं आओ, ठीक है। और इंशाल्लाह अल्लाह सबको अच्छे नंबरों से कामयाब करेंगे। दूसरा, अब मैं आ जाता हूँ कि ये मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज बताई है कि आपका मेरिट लिस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगी। मेरिट जो बनेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा, मेरिट पूरे सिंध से नहीं बनेगा। तो आप लोग ये दिमाग से निकाल दो कि यार 40 वाला भर्ती नहीं हो सकता। भाई 40 वाला भी भर्ती होगा इंशाल्लाह। वो इंटरव्यू में पास करे, अच्छे नंबर ले, इंशाल्लाह वो भर्ती होगा। टेंशन ना ले, उम्मीद अच्छी रखे अल्लाह से। दूसरा, अब आ जाओ, ये क्या लिखा हुआ है? आपका आज इंटरव्यू है, मिसाल के तौर पे आज आदिल है लड़का, आदिल का इंटरव्यू है। तो सबसे पहले यार देखो, मैं एक चीज़ बता दूं, सबके पास शलवार कमीज़ होती है, ठीक है। वाइट शलवार कमीज़ पहन ले, कॉटन की है नहीं है, कोई भी कपड़े में वाइट होनी चाहिए। वाइट शलवार कमीज़ आपने पहनी, उसके नीचे ब्लैक खेड़ी पहन लो, ठीक है। आवाज़ आ रही होगी सारों को। वाइट शलवार कमीज़ और ब्लैक खेड़ी पहन लो। अगर बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास ना हो, वरना तो सबके पास होते हैं, ठीक है। ये ड्रेसिंग आपने कर ली। और अगर आपके पास ये नहीं है तो पैंट शर्ट आप सोबर सी पहन लें, ग्रे कलर की पैंट पहन लें, ग्रे, ठीक है। ग्रे कलर बहुत अच्छा है, सोबर कलर। उसके साथ आप वाइट शर्ट पहन लें नॉर्मल सी, ठीक है, जो दिखने में अच्छी हो। सोबर होना चाहिए इंसान, सोबर सही लगता है। उसके साथ नीचे ग्रे पैंट के साथ आप ब्लैक शूज़ पहन लें। और शूज़ होने चाहिए वो वाले नहीं होने चाहिए, तस्मे वाले, लेस वाले जो भी हैं वो नहीं होने चाहिए। आप उसके नीचे अच्छे से शूज़, जैसे स्कूल में पहनते थे शूज़, नोक वाले हो गए, जैसे भी ब्लैक में पहन लें। ग्रे पैंट हो गई, वाइट शर्ट हो गई। अगर ये चीज़ नहीं है, पैंट शर्ट, मेरी माने तो वाइट शलवार कमीज़, उसके साथ ब्लैक खेड़ी हो जाए।
اس کی ڈریسنگ آپ کی بہت معنی رکھتی ہے. اگر آپ نے ریٹن انٹرویو اچھا دیا ہے, ہر چیز اچھی دی ہے, تو آپ کی ڈریسنگ نہیں ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ آپ کو اتنا کوئی فوکس دیا جائے گا. یہ نہیں, آپ کو پاس بھی کیا جائے گا, پر یار ڈریسنگ معنی رکھتی ہے آپ کی. اب یہ تھوڑی منہ اٹھا کے کوئی چلا جائے. ٹھیک ہے, ایک دن کا انٹرویو ہے, انٹرویو اگر آپ کا اچھا ہو جاتا ہے تو اور کیا ہی بات ہے, آپ لوگ دعائیں دو گے. اور دوسرا یہ کہ خود کے لیے دعائیں کرو تو دوسروں کے لیے بھی کیا کرو. میری یہی ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ اگر آپ کے پاس شلوار قمیض وائٹ والی اور بلیک کھیڑی ہے تو آپ پہنو, اس کو سب سے پہلے پریفر کرو. دین اس کے بعد اگر نہیں ہے پینٹ شرٹ پہننی ہے, اگر آپ پینٹ شرٹ ہی پہنتے ہو تو گرے پینٹ پہن لو لائٹ, اور اس کے ساتھ وائٹ شرٹ ہو, اور اس کے ساتھ آپ بلیک بیلٹ ہو جائے یا براؤن کلر کا ہو جائے, جیسے آپ کو لگے نارمل وہی ہوتا ہے جو سمپل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ نیچے بلیک شوز ہو جائیں, کافی بہترین ہے. موسٹ امپورٹنٹ بلیک چیز بہت معنی رکھتی ہے کھیڑی شلوار قمیض کے نیچے, اتنا یاد رکھیں. دوسرا یہ کہ یہ آپ نے کر لیا, پھر اس کے بعد آئیں آپ کی کٹنگ. آپ کی کٹنگ ایسی ہونی چاہیے جو پولیس والوں کی ہوتی ہے, اور ظاہر ہی نہیں آپ پورے وہ ہو جائیں, مطلب بال آپ کے چھوٹے, سائڈوں سے آپ کی مشین فوجی کٹ کروا لو. فوجی کٹ بہت معنی رکھتا ہے, فوجی کٹ کرا لو, یا پولیس کی جیسے ہوتی ہے نارمل لائٹ اینڈ ڈارک ہوتی ہے, مطلب لک اچھا لگتا ہے وہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی داڑھی بڑی ہوئی ہے یا جو بھی ہے اس کو سیٹ کراؤ. جن کی داڑھی ہے تو ماشاءاللہ وہ اس کو سیٹ کرائے. جو شیو کرتے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ یار, وہ میری ریکویسٹ نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو وہ داڑھی رکھ لیں. ٹھیک ہے, اگر وہ رکھ لیں گے تو مجھے بھی ثواب ملے گا. اگر ابھی فی الحال ان کے پاس مطلب وہ داڑھی نہیں رکھتے, شیو بیئرڈ جو بھی کرتے ہیں, تو وہ اس کو سیٹ کروائیں. ٹھیک ہے, اپنے ان کے تیت جو ہیں وہ صاف ہونے چاہیے, دانت بالکل صاف ہوں. ٹھیک ہے, دوسرا یہ کہ ڈریسنگ کے ساتھ آپ کا ہیئر کٹ ہو گیا, تیت بتا دیے, آپ کی ڈریسنگ ہر چیز بتا دی, اور آپ کا چلنے کا اسٹائل ہونا چاہیے, نہ اتنی اکڑ ہو نہ اتنا کچھ ہو, نارمل. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے, موسٹ امپورٹنٹ آپ لوگوں کا بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, موسٹ امپورٹنٹ بیہیویئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کا موسٹ امپورٹنٹ بیہیویئر ہوتا ہے, آپ کا بات کرنے کا اسٹائل کیسا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے. اور ڈریسنگ کے ساتھ جب آپ گھر سے نکلو گے تو نماز نفل جو بھی ہے, جو بھی ٹائم ہو رہا ہوگا, اور اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی دعائیں لینی ہے, اور اس کے بعد گھر سے نکلنا ہے, آیت الکرسی پڑھنی, ہر چیز پڑھ کے جب نکلو گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ساتھ پریفر کیا کرو, سب سے پہلے آپ کر لو, چھوڑو ان چیزوں کو, پینسل لے لی, پین لے لیا. ٹھیک ہے, سب سے پہلے آپ نے پینسل لے لی, پین لے لیا. کون سا, جس سے آپ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے, پینسل, اور جس سے آپ کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے پین, اور دین آپ کے ساتھ اسکیل. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. 2 اور چیز, بلو بلیک کٹ مارکر. ٹھیک ہے, یہ کیوں لینا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ چیزیں آپ نے 5 لے لی. اس کے بعد آپ آگے کہاں پہ, اپنے وینیو پہ, جہاں پہ بھی گارڈن میں ہوتا ہے یا کہیں بھی ہوتا ہے, آپ وہاں پہ آئے. آپ نے بولا یہ دیکھ رہے ہو, یہ ڈریسنگ لک معنی رکھتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا, اب آئے تیسرے ٹاپک پہ. تیسرے ٹاپک, آپ اندر آئے, آپ نے اوریجنل این آئی سی دکھایا, اگر سلپ ہے تو سلپ دکھائی, وہ آپ کو بٹھا دیں گے. گارڈن ہے یا کوئی بھی ہے, سعید آباد ہے, کہیں پہ بھی ہوتا ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہیں پہ ہوگا, جو بھی ہے. آپ آئے, آپ نے سٹ کیا, آپ نے بیٹھنا طریقے سے انسانوں کی طرح بیٹھنا ہے, لگنا ہے کہ ہاں بھائی آپ یہاں پہ انٹرویو دینے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سٹ آپ نے بیٹھ گئے. اور جب آپ بیٹھے ہو تو طریقے سے بیٹھے ہو, ٹانگ پہ ٹانگ نہیں رکھو, کوئی ہمارا وہ گھر نہیں ہے یا کوئی ایسی نہیں ہے, نارمل طریقے سے بیٹھو. اور آپ کا ڈریسنگ ایسی ہو کہ لگے کہ ہاں انسان آیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور میں ایسی ایک بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو جب آپ بیٹھے ہوئے ہو تو آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ چیز, آپ کے پاس ایسے کرنا ہے. اس کے بعد وہ آپ کو ایسے کا پیج دے دیں گے. ٹھیک ہے, موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ میں چیز آپ کو 2 منٹ میں بتاتا ہوں. شاید اذان ہو رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے, ہاں اذان ہو رہی ہے, تو 2 منٹ رکیں. اس کے بعد میں ایسے کا آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ایسے کس طرح کرنے. آپ کا ایسے لگتا ہے یا نہیں لگتا, جو میں نے سینڈ کیے ان میں سے نہیں لگا آپ کا ایسے, پھر کیا کرو گے, وہ بھی طریقہ میں بتا دوں. اور
کیسے پریزنٹیشن دینی ہے. پریزنٹیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ایسے، اور آپ کا ایسے اسی کے نمبر دلائے گا جو آپ نے جس طریقے سے پریزنٹیشن دی ہوگی. معنی نہیں رکھتا کہ ایسے میں کیا لکھا، معنی رکھتا ہے آپ کی پریزنٹیشن اور آپ کو لکھنا آتا ہے یا نہیں لکھنا آتا. تو میں آپ سب کو یہی چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایسے آپ کے پاس آئے تو آپ کو سب سے پہلے میں ایک چیز دکھاتا ہوں. سب سے پہلے یہ دیکھو، یہ ایسی لائنیں ہوں گی اتنے اتنے فاصلے پہ، ڈسٹینس پہ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 لائنیں ہیں یہ. ٹھیک ہے، اور میں نے تو ایک لائن میں ہیڈنگ ڈالی ہے. اگر اس کی لائن تھوڑی چھوٹی ہو، بڑی ہوتی ہے 12 سے 15 لائنیں ہوتی ہیں، 10 لائنیں ہوتی ہیں، 10 تو پکی ہوتی ہیں. تو آپ لوگوں نے کیسے ایسے کرنا ہے یہ دیکھو. اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی کوئی ایسے کیا ہوا ہے. اس میں یہ چیز پتہ لگ رہی ہے آپ کے سامنے کہ یار ہیڈنگ سینٹر میں آئی. آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے آپ کی لائنیں ڈلی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ آئے، آپ نے پینسل اسکیل لیا، جس چیز کے لیے میں نے پینسل اسکیل منگایا تھا، آپ نے پینسل اسکیل سے یہ لائن کھینچ لی. ویٹ کریں اذان ہونے دیں. تو آپ کے پاس یہ پیپر آیا، آپ نے کیا کیا؟ آپ کو انہوں نے بولا کہ انگلش میں لکھو پولیس کا ایسے. ٹھیک ہے، آپ نے لکھ دیا. آپ نے بولا ٹھیک ہے ہم لکھ دیتے ہیں. اور اس میں آپ کو ٹائم مثال کے طور پہ 15 منٹ، دونوں شاید ایسے میں آپ کو 30 منٹ کا ٹائم ہوگا. یہ سمجھ لو ایک ایسے میں 15 منٹ کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ آپ لوگوں نے سب سے پہلے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کوئی ہائپر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے ساتھ اور بھی بندے ہوں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا آپ ان سے پوچھیں، آپ اپنا کریں. پر سب سے پہلے آپ کو انہوں نے بولا پولیس کا ایسے کرو. اب آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے تو آتا ہی نہیں ہے. جو یاد کرایا ہے وہ آ گیا تو آ گیا. دیکھو وہی آتے ہیں ایسے. اگر وہ نہیں آتا وہ بول دیتے ہیں کچھ اور بولنے کو کہ بھائی یہ کر دو. آپ کو نہیں آ رہا تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیا کیا آپ نے؟ جو انہوں نے ٹاپک بتایا اس کی ہیڈنگ ڈالی بالکل سینٹر پہ. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے یہ پی ہے نا، مثال کے طور پہ پولیس لکھا ہوا ہے، آپ کو یہ نہیں آتا. آپ نے کیا کیا؟ پولیس کی ہیڈنگ تھی، پولیس لکھنے ہیڈنگ ڈالنی ہے. یہ تو میرے پاس پین نہیں ہے، ابھی میں نے پرچیز نہیں کیا اور میرے پاس چیزیں تھیں گم ہو گئیں. یہ بلو پین یا بال پین سے لکھا ہے میں نے. تو یہ جو ہے نا پولیس کی ہیڈنگ ڈالنی ہے. اب کیپٹل آپ کا یہ ہے پی، باقی یہ اسمال ہے OLICE. ٹھیک ہے، اب یہ جو لکھا ہوا ہے پولیس، آپ کو پتہ ہے لائن یہ اتنی بڑی ہے اور آپ نے کیا کیا؟ ہیڈنگ ڈالی پولیس کی. پی کیپٹل آئے گا، باقی ہر چیز اسمال آئے گی. یہ سب کو پتہ ہے، یہ کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. پر ایک چیز بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے کہ یار دیکھو آپ کیا کرتے ہو، پولیس لکھا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا؟ یہ دیکھو پولیس کیپٹل لکھ دیا. ٹھیک ہے، اب اسی کے ساتھ یوں کر دیا پولیس. بھائی اس میں پتہ ہی نہیں لگ رہا پی کیپٹل ہے یا او بھی کیپٹل ہے، LI اسمال لگ رہا ہے، سی کیپٹل لگ رہا ہے، ای چھوٹا لگ رہا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے الفابیٹک کس طرح ہوتے ہیں. مین چیز یہ چیک ہوتی ہے کہ بھائی آپ نے پولیس لکھا ہے تو انڈر جو لائن ہوتی ہے نا، لائن اسی کے اوپر آتے ہیں اسمال ورڈ. یہ سارے اسمال ورڈ اسی کے اوپر آتے ہیں. کیپٹل الگ سے دکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی یہ کیپٹل ہے. ٹھیک ہے، کیپٹل ہمیشہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے، یا کوئی ٹائٹل ہوتا ہے یا کوئی نام ہوتا ہے یا کوئی فیمس جگہ کا نام، اس کا پہلے کیپٹل آتا ہے. اتنا یاد رکھیں. یہ چیز آپ نے کر لی. آپ کا ہیڈنگ ڈال لی، یہاں بلو سے ہیڈنگ ڈالی، بلیک سے کٹ لائن کری. بہترین ہیڈنگ اچھی. یہ ابھی بھی میں نے اچھا نہیں کیا، اچھی نہیں بنائی. یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ بس آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بس جلد بازی میں لکھا ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے لائن کھینچی 2 سائڈوں میں. ٹھیک ہے، یہ لائنیں تو آپ کی 10 کی 10 ہیں. آپ نے کیا کیا؟ پہلا گراف کی طرح آپ نے شروع کی 3 لائنوں کا ڈسٹینس لینا ہے. ٹھیک ہے، 3 کا لے لیں لازمی، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی آپ کو یہ نہیں بولے گا آپ نہیں بھائی ایسے ہے نا، ایسے کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ دا پرپز آف دا پولیس فورس از کوما. اب دیکھو یہ دا اسٹارٹ کر رہے ہو تو ٹی تو کیپٹل آئے گا، باقی HE اسمال ہے. ٹھیک ہے نا، دا پرپز آف دا پولیس فورس. اب دیکھو یہ دا کے بعد آپ نے پرپز، کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کوئی نام فیمس نہیں ہو رہا یا کوئی چیز ایسی نہیں ہے، ساری اسمال میں آ رہی. اسمال میں دیکھو کیا ایک کامن چیز ہے. آپ لوگ کیا کرتے؟ آپ اس ادھر اوپر لکھ دیتے یوں، پولیس یوں کر دیتے. ایسے ہی تھا نہیں، ایسے نہیں کرنا. لائن دیکھو، لائن کے نیچے پی کہاں آ رہا ہے؟ UR. لائن کے اوپر پی ہے تو پی اسمال ہے یہ. ٹھیک ہے، اوپر رکھو گے تو پتہ نہیں چلے گا. پرپس آف، دیکھو لائن کے اوپر آ رہا ہے. اسمال لیٹر ہمیشہ لائن کے اوپر آئیں گے اور طریقے سے لکھنے اسمال لیٹر.
اتنی چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے. ٹھیک ہے. دا پولیس پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف دا کنٹری اور دا اسٹیٹ. انسٹیٹیوٹ کوما لگا ہوا ہے، فل اسٹاپ آپ کا لگنے کے بعد آپ پھر جب کوئی چیز کر رہے ہو انسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے. اب یہاں پہ میں نے جان بوجھ کے غلطی کی. ٹھیک ہے. آپ کہہ لو کہ میں نے نہیں کی، مجھے پتہ ہی نہیں تھا، شاید میں نے غلط لکھ دی، پر میں نے اس کو بنانے کی کیا کیا، انسٹیٹیو آئی ڈال دیا تھا، میں نے اس کو صحیح کیا یوں کو، کہ بھائی آپ الفابیٹ جو ہے نا جو بھی ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو. اگر غلط ہے اس کو یوں کاٹو کہ کیڑے مکوڑے بن جائیں گے. انسٹیٹیوشن کا آئی بڑا ہے. ٹھیک ہے. آئی بڑا لگ رہا ہے، ہاں بھائی کیپٹل ہے. باقی انسٹیٹیوشن دیکھو سارے اسمال ورڈ اور کس طرح لکھنے یہ سب کو پتہ ہونا چاہیے انڈر لائن کے اوپر، یہ نہیں کہ پوری اس میں بھری ہوئی. اب دیکھو یہاں تک میں نے پیراگراف ختم کیے. بھلے آپ کو پیراگراف آتا ہے یا نہیں آتا، پیراگراف کی طرح لکھو گے تو اور اچھے نمبر ملیں گے. اور لازمی نہیں کہ آپ پر یہ اچھا لگتا ہے، ایک یہ جو پیٹرن ہے نا یہ بہت اچھا لگتا ہے. اب دیکھو میں نے سیکنڈ پیراگراف شروع کیا تو کیپٹل لکھا اینڈ، اور اینڈ کیپٹل آ رہا ہے. اینڈ دا پولیس ڈپارٹمنٹ از انڈر دا ہوم ڈپارٹمنٹ ون آف، اسٹاپ لگایا. اب ہوم ڈپارٹمنٹ ایک جگہ ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ کہہ رہا ہے ڈپارٹمنٹ از انڈر دا ہوم ڈپارٹمنٹ. پولیس ڈپارٹمنٹ کس کے انڈر میں آتا ہے؟ ایک دیکھو دا پولیس ڈپارٹمنٹ از انڈر دا ہوم ڈپارٹمنٹ. پولیس ڈپارٹمنٹ آتا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں، تو ہوم ڈپارٹمنٹ کیپٹل ہوگا، مطلب ایچ جو ہے کیپٹل اور ڈپارٹمنٹ کا ڈی بھی کیپٹل. یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. پھر فل اسٹاپ لگایا ون، ONE. تو فل اسٹاپ کے بعد آپ کو سب کو پتہ ہے کیپٹل ورڈ آتا ہے، اس کے بعد اسمال شروع ہوتا ہے. تو اب دیکھو ون کس طرح لکھا ہوا ہے، آف مائی اسمال لیٹر، کس لائن سے طریقے سے لائن کے باہر نہیں آ رہا ہے. یہ چیز آپ میتھڈ کرتے ہو. سیکنڈ پیراگراف آپ نے کرا یہاں تک آگے. اب ایک اور چیز بتانی، اب پاکستان ہے. پاکستان جب بھی ہے پی بڑا آئے گا. ٹھیک ہے. اتنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فل اسٹاپ کے بعد جب بھی آپ پیراگراف یا کوئی بھی چیز شروع کریں تو جو بھی ورڈ آئے گا کیپٹل آئے گا. آپ نے ہیڈنگ ڈالی، یہ لائن کھینچی، یہ پیراگراف کی طرح شروع کیا ایسے. انڈر لائن موسٹ امپورٹنٹ ہے ہیڈنگ کے نیچے. بہت اچھی ہیڈنگ ڈالیں. سب سے پہلے آپ کو لائن ہونی چاہیے جو ایسے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی آپ کا لگ گیا تو آپ طریقے سے کر لیں. نہیں پتہ تو آپ جو بھی لکھ رہے ہیں نا ہیڈنگ ڈالیں، لائن کھینچیں. یہ دیکھیں کہ بھائی آپ نے اب کیا کرنا ہے. آپ نے شروع کے 4-5 لائنیں آپ نے بہترین کی. کرنے کے بعد کرتے آپ اپنے پاس سے بھی جو مرضی لکھ رہے ہیں نا اس کو ایسا لکھیں کہ دیکھنے والا بولے ہاں لکھے. اب مثال کے طور پہ آپ اپنے پاس سے لکھ رہے ہیں، آپ نے لکھ دیا دا پرپس. اب پرپس کی اسپیلنگ صحیح ہونی چاہیے. آف دا پولیس کی اسپیلنگ صحیح ہونی چاہیے. آگے پیچھے الفابیٹ نہیں ہونے چاہیے. فورس کی اسپیلنگ صحیح ہونی چاہیے. یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. آپ کی اسپیلنگ آپ نے لکھا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا لکھا ہے. پولیس کی اسپیلنگ ہے یا عمر کی ہے یا کوئی بھی امپورٹنٹ کی اسپیلنگ ہے، غلط نہیں ہونی چاہیے. اسپیلنگ آپ کی معنی رکھتی ہے، پیٹرن آپ کا معنی رکھتا ہے، رائٹنگ آپ کی معنی رکھتی ہے، ہیڈنگز اور اس کو میتھڈ کرنے کا طریقہ. اب اسی کی طریقے سے میں ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ ایسے دیکھو، یہ معنی رکھ رہا ہے، اچھا بھی نہیں لگ رہا. یہ بھی میں نے لکھا ہے قائد اعظم محمد علی جناح. سمجھ نہیں آ رہی، یہاں سے ہیڈنگ شروع کی، یہ میری ہیڈنگ ہے. کچھ پتہ چل رہا ہے؟ سمجھ ہی نہیں آ رہا مجھے. اور یہ دیکھو یہ ایسے یہ دیکھو طریقہ ہی نہیں ہے کوئی کام کرنے کا میرا. ٹھیک ہے. میرا جب کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، میں کیا لکھ رہا ہوں بیچ میں کاٹا پیٹی کر رہا ہوں، تو یہ ایسے تھوڑی ہوا ہے. کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا، اس کو چیک کرنے میں بھی مزہ نہیں آ رہا. تو یہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں. اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے جب یہ 10 سے 12 لائنیں یہاں پہ لکھ لیں اور اسی طریقے سے ہیڈنگ اچھی، رائٹنگ اچھی، بھلے اپنے پاس سے بھی لکھ رہے ہیں، جس طرح بھی لکھ رہے ہیں، رائٹنگ، ہیڈنگ اور یہ لائنیں، اور کس طرح لکھنا ہے. لائن کے اوپر اسمال ورڈ آتے ہیں، پھر کیپٹل بڑا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے جب یہ پیج کر لیے مطمئن ہو جائیں. آپ کو انشاءاللہ 10 میں سے آپ کو 8 تو پکے ہیں. یہ طریقہ کر لو، 8 تو پکے. میں چاہتا ہوں 9 آئیں. ٹھیک ہے نا. ایک ایسے میں 8 پکے ہیں. اسی کے بعد آپ کا کیا جاتا ہے، نیکسٹ پیج میں آئیں. آپ نے کیا کیا، یہی 4 لائنیں، کوئی بھی 4 لائنیں اور لکھ دیں نیکسٹ پیج میں جا کے انگلش کی، تاکہ ان کو پتہ ہو یار بچے نے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہونی چاہیے. اردو میں بھی آپ کیا کرو گے. اب دیکھو انگلش تو ہم اس طرف سے شروع کرتے ہیں.
انگلش آئے گا، آپ نے کیا کیا، یہاں پہ لینے کی، یہاں پہ لینے کی ہیڈنگ ڈالی، ایسے پیراگراف، پہلا، دوسرا، تیسرا، 3 پیراگراف کر لو، مست ہے، 2 کر لو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ نے کر لیا انگلش میں، اب اردو میں آپ یہ نہیں کرنا، آئے اس کے پیچھے آئے اور یہاں سے یوں شروع کر دیا۔ اگر 2 پیج ہیں تو پھر یوں نہیں شروع کرنا، یہاں سے آپ نے کیا کیا، یہاں سے انگلش آپ نے کر لی، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو پورا موڑنا ہے۔ اردو کا میتھڈ ہمیشہ بورڈ کے پیپر میں یا جس میں بھی آپ شروع کرتے ہیں، آپ نے اس طرح موڑنا ہے، یہاں سے اردو کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ عمر یا عمیر، ٹھیک ہے، اس طرح شروع کرنا ہے اردو کا۔ یہاں پہ لائن کھینچی، یہاں پہ یہ کیا، طریقے سے آپ نے اردو کا بھی ایسے کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ قسمت اچھی ہوئی تو وہ بولیں گے پولیس کا انگلش میں لکھو اور پولیس کا ہی اردو میں لکھ دو، ہوتا ہے ایسا کتنی دفعہ۔ اور وہ بولتے ہیں کہ پولیس میں انگلش میں لکھ دو، قائد اعظم پہ اردو میں لکھ دو، کوئی بات نہیں، آپ کو قائد اعظم کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ انتقال کا، یہ مطلب ڈیٹ ان کی کب ہوئی ڈیتھ، اور اس کے بعد مطلب کیا کیا انہوں نے ہمارے پاکستان کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کا میوزیم، یہ ہر چیز آپ کو اس کے مطابق معلوم ہونی چاہیے۔ دوسرا، آپ نے اردو کا ایسے سیکھ لیا، کرنا کیا ہے، کس پیٹرن سے شروع کرنا ہے، ہیڈنگ بتا دی آپ کو، پاس ہونے کے میتھڈ بتا دی۔ یہ وہ چیزیں جو کوئی نہیں بتاتا کہ یار ایسی رائٹنگ کرنا، اس طرح الفابیٹ کرنا، یا اس طرح ہیڈنگ ڈالنا سینٹر میں اور اچھی سی اچھی ڈالنا۔ یہ ہیڈنگ کوئی خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میری ہیڈنگ ہے، کوئی خاص نہیں ہے، اس سے اچھی ڈالنا، لائنیں آنی چاہیے، ہر چیز ہونی چاہیے، پتہ لگے کہ رائٹنگ لگ رہی ہے۔ اس میں رائٹنگ دیکھو اور اس میں دیکھو، ٹھیک ہے، الگ ہے، اس سے بھی اور اس سے بھی اچھی ہونی چاہیے رائٹنگ، اتنا یاد رکھو، آپ کو اچھے سے اچھے نمبر ملیں گے۔ اگر کسی کی رائٹنگ اچھی نہیں ہے تو اس طرح کر لے، اس سے ہلکی وہ بھی کر لے، پر آپ لوگوں کو اس طرح ہی کرنا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہ یہاں پہ دا لکھا ہوا ہے، یہاں پہ پرپس لکھ دیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے آف لکھ دیا، یہاں پہ پولیس لکھ دیا، مثال کے طور پہ دا آئے گا، چھوڑو اس کو، پولیس لکھ دیا، ایک لائن میں 4 ورڈ، فائدہ نہیں ہے نا، یہ کوئی ایسے نہیں ہوا نا، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ جو بھی کر رہے ہو اسپیلنگ صحیح ہونی چاہیے، بھلے کچھ بھی لکھ رہے ہو اسپیلنگ صحیح ہونی چاہیے، لکھنے کا میتھڈ صحیح ہونا چاہیے، پیٹرن اچھا ہونا چاہیے، رائٹنگ اچھی ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب گھر سے نکلتے ہو، میں نے یہ ایسے کا آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ گیا ہوگا، جو میں چینل پہ سینڈ کر رہا ہوں یا سندھی میں کر رہا ہوں، آپ سب نے اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اب آپ کوئی بھی پرسنل پہ یا میسیج پہ کوئی یہ چیز نہ پوچھے کہ یار یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، کیونکہ اس میں ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور بتاؤں گا۔ اب یہ دیکھو کہ اب یہاں تک ہوا، اس سے پہلے ایک چیز رہ گئی جو میرے مائنڈ میں آئی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھو، آپ نے ڈریسنگ کر لی تھی، آپ کا لک میتھڈ کرتا ہے، آپ آئے، یہاں پہ آنے سے پہلے آپ نے پینسل یہ ساری چیزیں لے لی جو میں نے بتائیں شروع میں۔ بس ایک چیز رہ گئی، مطلب میٹرک کی مارک شیٹ سرٹیفکیٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، سرٹیفکیٹ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اچھا، مین جو چیزیں باقی جو آپ نے لے کے جانا لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ فوٹو، ٹھیک ہے، پاسپورٹ سائز، ٹھیک ہے، پاسپورٹ سائز، ٹھیک ہے، 4 ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے پاس آتی ہے ڈومیسل PRC فارم ڈی، ٹھیک ہے، فارم ڈی۔ مارک شیٹ ہو گئی، سرٹیفکیٹ ہو گیا، اگر نہیں ہے مارک شیٹ، میٹرک کی مارک شیٹ کے بعد 2 سال بعد ملتا ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ کے پاس مارک شیٹ لازمی ہونی چاہیے میٹرک کی۔ فوٹو، پاسپورٹ سائز 4، ڈومیسائل PRC یہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے ان کا ایک سیٹ بنایا، جیسے کہ ایک کاپی اس کی، ایک کاپی 4 پکچر، اور ڈومیسائل PRC فارم ڈی ہو گیا، ایک کاپی اس کی، ایک کاپی اس کی، اور ایک کاپی مارک شیٹ کی، ٹھیک ہے، اور 4 پاسپورٹ سائز، اور CNIC کی 2 کاپی، ٹھیک ہے آپ کی، اور فادر کی 1 کاپی، ٹھیک ہے، فادر کی 1 کاپی۔ آپ نے ان ساروں چیزوں کا ایک سیٹ بنایا۔ ایک سیٹ بنانے کے بعد آپ کوشش کرو کہ انہی کا
2 اور سیٹ بنا لو، مطلب ان چیزوں کے 3 سیٹ بنا لو، 3 سیٹ بنا کے ایک ایک سیٹ بنا کے اسٹیپلر کر دو، دوسرا سیٹ بناؤ اسٹیپلر کر دو، تیسرا سیٹ بناؤ اسٹیپلر کر دو، ایک فائل میں رکھ لو۔ انٹرویو میں آپ 3 سیٹ لے جاؤ، اوریجنل چیزیں لے کے جانی لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اس چیز پہ کوئی کمنٹ یا میسیج نہ کرے، یہ چیز میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ وہ چیز ہے ایس پی یو یا کسی بھرتی میں بھی ہوتا ہے تو انٹرویو میں آپ سے فائل لیتے ہیں، ایک لے لیں کہتے ہیں 3 لے آؤ تو وہ سبمٹ کرتے ہیں 2، ایک واپس آ جاتی کہتے ہیں 2 لے آؤ تو شاید ایک سبمٹ کرتے ہیں اپنے پاس لے لیتے ہیں، تو یہ چیزیں لے کے جانی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ کے پاس سیٹ بنا لو، رکھ لو۔ ضروری تھوڑی ہے کہ آپ ابھی سے سیٹ بناؤ ابھی دینے، نہیں، سیٹ بنا کے رکھنے میں کیا مسئلہ، کوئی مسئلہ نہیں، انٹرویو میں تو دینا ہے نا آپ کو، آپ کے پاس 3 سیٹ ہو، وہ اب بتائیں گے کہ کتنے سیٹ لانے ہیں، 2 سیٹ ہوں یا 3 سیٹ ہوں، انٹرویو میں وہ سبمٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایس پی یو میں بھی لیے تھے 3 سیٹ منگوائے تھے، 2 لیے تھے، ایک واپس کر دیا تھا، کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، یہ چیزیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میری ویڈیو دیکھ رہے ہو تو کسی سے کوئی چیز نہیں پوچھو، انشاءاللہ کوئی ایسی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس میں انفارمیشن انٹرویو کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے، ویسے بھی فوٹو کاپی یہ چیزیں۔ دوسرا یہ چیز بھی بتائی، ڈریسنگ بھی بتائی، لک بھی بتایا، سیٹ بھی بتایا، ایسے بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ جاتے ہو وائوا کی طرف، وائوا کی طرف آپ گئے، ماشاءاللہ آپ گئے، یہاں پہ ہمارے ایس ایس پی بیٹھے ہیں، یہاں ڈی ایس پی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جس یہ عادل ہے، یہ ایسے لائن وائز کرسی چیئر ہیں، یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سے 5 جو بھی افسر ہمارے رسپیکٹیبل سر ہیں جو بھی یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ قطار لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ قطار لگی ہوئی، یہاں پہ بھی قطار لگی ہوئی، یہاں پہ بھی قطار، یہاں پہ بھی قطار، یہاں پہ بھی، ایسے ادھر ادھر ادھر، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے آپ کے انٹرویو لے رہے ہیں، یہ آپ کا، یہ آپ کے، یہ آپ کے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کے پاس ایسے ہیں، یہ آپ گئے، آپ نے سبمٹ کروائے، ایسے آپ سے انہوں نے ایسے دیکھے، اور آپ نے کیا کیا، ایسے سبمٹ کرانے سے پہلے سلام لیا، السلام علیکم سر، ٹھیک ہے؟ السلام انہوں نے جواب دیے، بیٹھنا کسی نے بھی نہیں، کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سیدھے اسٹریٹ کھڑے رہیں، نہ ہاتھ پیچھے باندھے نہ آگے باندھے، سیدھے اسٹریٹ ہونے چاہیے اور نارمل وے میں۔ اور آپ کی جو بات کرنے کا انداز ہے، مین چیز یہاں پہ بات کرنے کا انداز آئے گا نا، یہاں پہ بات کرنے کا انداز پازیٹیو ہونا چاہیے، بھلے وہ جو بھی آپ کو کہہ رہے ہوں آپ کا انداز پازیٹیو وے میں ہو، اور غصہ کوئی بھی نہ کرے کسی بھی بات پہ، جو یہ کہیں گے آپ نے اس کا جواب پازیٹیو وے میں دینا ہے، بھلے یہ کچھ بھی کہہ رہے ہوں آپ کو۔ دوسرا، جب یہ آپ سے ایسے لیں گے، آپ کے ایسے دیکھیں گے آپ نے کیا کیا ہے، وہ یوں کریں گے، یہ ایسے، ماشاءاللہ ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے، پھر آپ سے پوچھیں گے جی بیٹا کتنی جماعتیں کی ہوئی، کیا پڑھا ہوا ہے، آپ بتاؤ گے میٹرک کیا یا انٹر کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے بتا دیا۔ تو آپ سے جو جو سوال اس کے بعد وہ پوچھیں گے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں نا، تو ان میں کیا کیا پوچھ سکتے ہیں یہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ سب سے پہلا سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اگر زیادہ ایزی ہوا تو وہ آپ کے گھر کے بارے میں پوچھ لیں گے، کیا کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو۔ سب سے پہلے آپ کو اپنا جو کام کرتے ہو، جو بھی آپ ان کو بتا رہے ہو، مثال کے طور پہ میں یہ کام کرتا ہوں، مثال کے طور پہ پلمبر کا کام میں کرتا ہوں، تو آپ نے کیا بولنا ہے، پلمبر کا کام کرتا ہوں۔ وہ آپ سے یہ سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، پلمبر میں کیا کام ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، آپ سے ڈیٹیل میں پوچھ سکتے ہیں، اور آپ کو یہ چیز پھر معلوم ہونی چاہیے، اس کا جواب دینا آپ کو آنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ چیز بتائی میں اس کا کام کرتا ہوں تو اس کے بارے میں ہر چیز معلوم ہونی چاہیے، اس کے بارے میں وہ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، کوئی الیکٹریشین ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں، کوئی بینک میں کام کر رہا ہے تو اس سے پوچھ سکتے ہیں، یہ چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ پہلی چیز پوچھ لی تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے۔ دوسری چیز، آپ کو اسلامک وے میں آپ کو آیت الکرسی، درود شریف، الحمدللہ شریف، اور دعائے قنوت، اور نماز جنازہ کی دعا، اور 6 کلمے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید، یہ چیزیں کس پہ نازل ہوئیں، اور دوسرا یہ آیتیں جو بیسک آیتیں ہوتی ہیں جو قرآن نماز میں بھی پڑھتے ہیں، یہ پتہ ہونی چاہیے، ارکان کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، یہ وہ میں بتا رہا ہوں جو آپ کو اگر میں سینڈ نہیں بھی کر سکوں چینل میں تو آپ اپنا اس کی تیاری کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ فجر میں کتنی رکعتیں ہیں، فرض کتنے ہیں، اور ٹوٹل رکعتیں ہیں، یہ ساری چیزیں، فجر، ظہر، عشاء، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ چیزیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہونا چاہیے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے یا بیٹی کتنے تھے یہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اسلامک وے میں آپ سے وہ پوچھ لیں تو آپ کو یہ چیز پتہ ہونا چاہیے، اس سے ہٹ کے کچھ نہیں پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو چیز اسلامیت کی میں نے بتائی ہیں اتنا یاد رکھیں۔ جنرل نالج جو ہے وہ تو میں آپ کو بتا ہی رہا ہوں،
وہ اپنے چینل پہ جنرل نالج آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس میں سے اگر کوئی سوال پوچھ لے تو میں نے آپ کو بتا دی کہ کیا کیا پوچھ سکتا ہے. آپ کے کام آپ نے بتایا میں یہ کام کرتا ہوں تو اس لحاظ سے آپ سے کچھ بھی پوچھ لے تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے کیا بتانا ہے. جو آپ کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ابھی سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے بھئی میرا یہ کام ہے اور اس چیز میں یہ چیزیں ہوتی ہیں, کیسے بنتی, کیا ہوتا ہے, کیسے کام کرنا ہوتا ہے, کیا نہیں ہوتا, تو پتہ ہونا چاہیے. اسلامیت کا میں نے بتایا. جنرل نالج تو نارمل ہے, یہ آپ کو آنی چاہیے, یہ تو میں ساتھ کے ساتھ سینڈ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ چیز آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میں نے آپ کو روز بھیج بھی رہا ہوں. جب آپ کے پاس جنرل نالج ہوگی, اسلامیت ہو گئی, پلمبر, یہ چیزوں کا سوال ہو گیا, پھر آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں تو آپ ان کا پازیٹیو وے میں, اس کے علاوہ اگر ان تینوں سے ہٹ کے کوئی سوال اتنا خاص نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, اگر وہ پوچھتے بھی تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہاں پہ آپ کا. دیکھو آپ کو ان تینوں میں سے کوئی بھی سوال پوچھتے ہیں, آپ کو نہیں آتے تو آپ ان کو آپ کا کانفیڈنس لیول وہ چیک کر رہے ہیں کہ آپ کا کانفیڈنس لیول ہے یا نہیں ہے. آپ کے پاس کانفیڈنس یہ ہونا چاہیے سر یہ ہے, اور وہ بولیں تو یہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز ہے, ایک بندے سے پوچھا چینی کا ریٹ کتنا ہے تو اس نے بولا 120, اور افسر نے آگے سے بولا کہ 120 تو نہیں ہے, وہ ادھر ادھر کی باتیں سوچنے لگ گیا تو اس نے بولا 140 روپے ہے. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ نے اگر 120 بولا ہے تو آپ اسی پہ ڈٹے رہو کہ بھائی 120 ہی ہے, ٹھیک ہے, 120 ریٹ چل رہا ہے تو 120 ہی ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے. تو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں, جو چیز آپ نے بول دی آپ اس پہ ڈٹ جاؤ, سر یہی ہے, سر میں نے یہی پڑھا ہے, تو آپ یہ بولا کرو, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ آپ نے ایک سوال یہ دے دیا, میرے بتائے ہوئے ایسے کر دی, آپ کو تو 30 نمبر پکے مل ہی گئے, پکے کے پکے 30 نمبر آپ کو ملیں گے, اور انشاءاللہ ضرور ملیں گے. وہ آپ سے 2 سے 3 سوال کریں گے, ان تینوں میں سے آپ نے ایک کے بھی صحیح جواب دیا, مثال کے طور پہ آپ کو نہیں آ رہے تھے تو آپ ٹینشن نہیں لو. آپ نے اگر ایک کا بھی جواب صحیح دیا, ایسے آپ نے صحیح کیے, تو آپ انشاءاللہ اچھے نمبر سے پاس ہو. 30 نمبر تو کہیں نہیں کہ آپ کو پکے ملیں گے. تو انٹرویو میں جن کو ٹینشن ہے یا کوئی بھی ہے, یہ ویڈیو جس نے دیکھی ہے انشاءاللہ وہ تو پکا بھرتی ہے, اور باقی بھی بھرتی ہیں, ان کے لیے میں وہ نہیں کہہ رہا, وہ سب بھرتی ہیں, ہم سب. پر یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کی ٹینشن کم ہو جائے گی. اس میں جو چیز آپ کو نہیں پتہ تھی وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئی, اس میں جو چیز آپ کو پتہ تھی وہ کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے دوبارہ سن لی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, پر جو نہیں پتہ تھی وہ تو معلوم ہی نا اس میں. تو اس میں ہر ایک چیز میں نے بتائی ہے. ویڈیو لمبی ہونے کا مقصد کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ یار اگر میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تو میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. پہلے میں روز اپڈیٹ دے رہا تھا, تھوڑے مصروفیت نہیں تھی اس وقت, ابھی بہت مصروفیت ہے, کام سے آنا, یہ وہ کرنا, ٹھیک ہے. تو چینل پہ میں اس لیے زیادہ فوکس کر رہا ہوں, میں نہیں ابھی ٹک ٹاک پہ اتنی چیزیں اپڈیٹ دے رہا, یا کوئی بھی ہے. اگر کوئی بھی بندہ ہے وہ اگر یوٹیوب پہ یہ چیز دیکھ رہا ہے تو وہ سبسکرائب لازمی کر دیا کریں, اور تاکہ اس کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے, ٹھیک ہے. اگر جس نے نہیں کیا وہ سبسکرائب لازمی کرے, اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو وہ لازمی بتائے. ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بنائی ہوتی ہے, میں نے نہ کہ اپنے لیے بنائی ہوتی ہے. جو چیز مجھے ان ساری چیزوں میں مجھے معلوم تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں مجھے پتہ ہیں تو میں آپ کو نہ بتاؤں, کہیں آپ لوگ پاس نہ ہو جائیں. نہیں, میرا ارادہ ہے کہ آپ سب بھی اس چیز کو پریفر کرو, ایکسیپٹ کرو, اور اس پہ عمل کرو, اور اس پہ عمل کرنے کے بعد آپ کے کم سے کم بھی 40 نمبر ہو جائیں. 40 نہیں آ رہے خدا نہ خواستہ تو 35 تو پکے آئیں گے. تو اس سے یہ ہوگا کہ مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہوگا, مجھے دعائیں ملیں گی, اور بہت اچھی ایک اپرچونیٹی ہے کہ آپ لوگ فالو کرتے ہیں, ہر چیز کرتے ہیں اسی لیے کہ آپ کو چیز اچھی ملتی ہے. تو میری یہی موٹیو ہے کہ آپ بیل آئیکن بھی دبائیں, سبسکرائب کر دیں, تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس ہے. میں روز نہیں ڈالتا, ہفتے میں 1-2 دن ڈالتا ہوں, ہفتے میں 1 دفعہ ڈالتا ہوں. آج بھی پتہ نہیں ہفتہ ہو گیا نہیں ڈالی, کیونکہ الگ الگ میں ویڈیو نہیں بنا سکتا, ٹائم نہیں ہوتا, اور بھی کام ہوتے ہیں. پر آپ لوگوں کو اپڈیٹ دینی ہے, جو چیز مجھے معلوم ہے وہ میں آپ سب سے شیئر کرتا ہوں. اور یہ انشاءاللہ یہ جو چھٹا معاملہ ہے یہ پکے کامیاب ہیں, اور سب کامیاب ہیں, اور سب بھرتی ہوں گے. 40 والا بھی ویکینسی بڑھانے کا بھی عمل ہو سکتا ہے. تو آپ لوگ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ ہمارے 40 نمبر ہیں یا کچھ بھی ہیں. دوسرا, انٹرویو میں آپ سے 3 سوال کوئی بھی کر لے, اسلامیت کے یا جنرل نالج کے یا آپ کے کام کے حوالے سے, تو آپ ایک جواب بھی صحیح دو تو آپ کامیاب ہو. پر آپ دو گے سارے جواب انشاءاللہ. اسلامیت کا میں نے بیسک بتایا کہ یہ پوچھ سکتے ہیں, جنرل نالج تو آپ کو سینڈ کر رہا ہوں, اس میں سے کچھ بھی پوچھ لیں گے. دریا کون سے ہیں, کتنے صحرا ہیں, کیا ہیں, ٹھیک ہے, سب سے بڑا سمندر کون سے, پیسفک, اس طریقے کے سوال پوچھ لیں گے.
کرنٹ آئی جی جو ہیں ڈی آئی جی ہیں یا پورے کراچی میں جو مین موٹیو ہیں وہ میں خود لکھ کے آپ لوگوں کو چینل پہ سینڈ کر دوں گا. جو چینل پہ ایڈ نہیں ہے اس کو میں نے شروع میں ہی نمبر بتا دیا, دوبارہ بتا دیتا ہوں 031822582126. اور یہ ویڈیو جو دیکھ رہا ہے یہ سرکار ٹک ٹاک چینل کا نام ہے اور یوٹیوب کا بھی یہی ہے. تو یہ کاپی نہ کیا کریں, کاپی آپ لوگ جب کرتے ہیں تو اچھی بات نہیں ہے, کیونکہ یہ بڑی محنت لگتی ہے ان چیزوں پہ. آپ کاپی کریں پر ساتھ مینشن کریں. اب جیسے میں کسی کی بھی ویڈیو لگا دیتا ہوں تو میں نے آج تک نہ اس کی تصویر یا اس کی نام جو بھی ہوتا ہے یا نمبر ہوتا ہے کوئی بھی میں نے نہیں اس کو ہٹایا. کیوں کہ بھائی جو چیز جس کی ہے اس کو مینشن کرنا لازمی ہوتا ہے. تو آپ سب بھی مینشن کیا کریں کہ یہ چیز میری ہے, میں نے آپ لوگوں کو یہ بہت موسٹ امپورٹنٹ چیز بتائی ہے. تو اس لیے بتائیے کہ یار یہ زیادہ سے زیادہ شیئر ہو. پر شیئر کرنے کے بعد آپ لوگ بتاؤ تو یہ کس کا اکاؤنٹ ہے کیا ہے, تاکہ اس کو رانگ انفارمیشن جو ہے نا وہ نہ ملے. اور میرا کوئی موٹیو نہیں ہے کسی کے ساتھ میں وہ کسی سے میرا واسطہ نہیں ہے, نہ کسی سے میری کوئی ایسی بات ہے کہ میں اس سے بغض رکھوں یا کچھ بھی ہے. تو آپ لوگ بھی مجھ سے دل اپنا صاف کیا کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اور یہ چیز ساری آپ لوگوں کے لیے یہ سمجھانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ آپ سے کچھ بھی سوال پوچھ لیں. اور رہی بات دیکھو 15 نمبر جو ہے نا وہ آپ لوگوں کو تب ملیں گے, صرف ان کی بات کرو جن کے والد صاحب 25 سال سروس ہو چکی ہے اور وہ جاب کر رہے ہیں ابھی بھی پولیس میں, یا ان کے بھائی یا بہن 25 سال ہو چکے ہیں, ان کو 15 نمبر ملیں گے صرف انہی کو. اور وہ کیسے ملیں گے؟ جب آپ انٹرویو میں پاس ہو جاؤ گے. انٹرویو میں ٹھیک ہے, انٹرویو میں جب آپ 25 نمبر لاؤ گے تو آپ کو 15 نمبر آپ کی میرٹ لسٹ میں شو کروائیں گے کہ بھائی آپ کے والد صاحب تھے, تو آپ کو 15 نمبر تب ملیں گے. تو آپ ان بندوں کے لیے وہ کیا کریں گے, اپنے والد صاحب کا کارڈ سروس کارڈ پرنٹ آؤٹ نکالیں, جیسے بھی اس کو لے کے جائیں گے ان کو بتائیں گے تو وہ آپ سے شاید آپ کے والد کے حوالے سے سوال پوچھ سکتے ہیں, آپ کے گھر کے حوالے سے پوچھ سکتے ہیں, آپ کیا کام کرتے ہو یہ بھی میں بتا دوں. یہ ہم سب کے لیے کہ کیا کام کرتے ہیں, گھر والے کیا کرتے ہیں, پاپا بہن بھائی کتنے ہیں, یہ سوال بھی پوچھ کے آپ کو بولیں گے گھر چل جاؤ. تو سمجھو آپ سب کامیاب ہو. ایسے آپ لوگوں نے سب نے کر لیے نا تو سمجھو سب انٹرویو میں کامیاب ہو گئے, اور بھرتی تو سارے ہی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور 15 نمبر صرف ان کو ملیں گے جن کے گھر والے پولیس میں ہیں, 25 سال سروس ہو گئی ہے, ان سے اوپر 25 سال گزر گئے, ان کے 26واں سال ہے یا 25 سال پورے ہو چکے ہیں, تو انہی کو 15 نمبر تب ملیں گے جب وہ انٹرویو میں پاس ہوں گے. تو انٹرویو میں پاس ہونا شرط ہے. ویڈیو اچھی لگے تو آپ بتائیں اور اس کو شیئر کریں, اور جس نے بھی سبسکرائب نہیں کیا وہ لازمی کریں. اور دعاؤں میں یاد رکھیں میرا نام عمر علی ہے اور سرکار آفیشیل کے نام سے میرا اکاؤنٹ ہے. جزاک اللہ. اور بس ایسے ہی آپ سب سپورٹ کریں. آپ سب کے لیے یہ چیز کی ہوئی ہے. جس دن آپ کو لگے کہ ویڈیو نہیں بنانی چاہیے یا کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے تو اس دن میں کیا کروں گا, یہ ویڈیو یہ ساری چیزیں ہٹا دوں گا اور ڈیلیٹ کر دوں گا آپ سب کے کہنے پہ, اور کر کے دکھا دوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے اگر یہ اپلوڈ ہو سکتی ہیں تو آپ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ڈیلیٹ بھی ہو سکتی ہے. کیونکہ میرا اس میں کوئی موٹیو نہیں ہے ویوز کا یا کچھ کا. اگر یہ چیز ہوتی تو میں کچھ اور کرتا, یہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اور ابھی سے میں نہیں کر رہا, بہت پہلے سے کر رہا ہوں. میرے اکاؤنٹ بینڈ ہوئے ہیں اور ایک ہی ہوا ہے جس نے رپورٹ کی ہے, جو بھی یہ ٹک ٹاک کا کسی نے ہیک کیا تھا دوبارہ بنایا. اس میں مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اللہ کا شکر ہے. دوبارہ بنا لیں گے, جس کو ضرورت ہوگی وہ پھر فالو کر لے گا, جو چیز ہوگی اس کو اپڈیٹ ملتی رہے گی. میرا وہ موٹیو نہیں ہے کسی کی چیز اٹھا کے لگاؤں. آپ لوگ لگاؤ پر اس کو مینشن کرو اور اس کو کنفرم کرو کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے. یہ نہیں کہ دیکھتے ساتھ ہی اٹھا لی اور لگا دی, اس کو پورا سنا بھی نہیں. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرو. دعاؤں میں یاد رکھو. اور جس نے بھی چینل بنایا ہے, جو بھی کیا ہوا ہے, کسی اپنے ممبر سے یا کوئی بھی ایسی بدتمیزی نہیں کرو, کیونکہ وہ آپ کے پاس ایڈ ہیں, فالو کیا ہوا ہے, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو سمجھتے ہیں, آپ کو انہوں نے اس قابل سمجھا ہوا ہے جس لیے انہوں نے آپ کو فالو کیا ہے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہوتی ہے, آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں. 1000 لوگ بھی اگر آپ کے پاس ایڈ ہوتے ہیں تو سمجھو وہ 1000 آپ کے لیے دعائیں کریں تو کسی ایک کی تو لگیں گی. اگر ساروں کی نہیں بھی لگ رہی ہے, ایک مثال دے رہا ہوں, تو سارے تو کرتے ہیں پر کسی کی بھی لگ سکتی ہے نا. دل سے اگر کوئی کر رہا ہے یا دل سے ہی کرتے ہیں, جو ایڈ ہیں وہ دل سے ہی کرتے ہیں. 1-2 ہوتے ہیں مذاق بنانے والے, باقی تو نہیں ہے نا. ان کے لیے آپ یہ موٹیو چیزیں اپنی اچیو کریں, ان کو سبمٹ کریں. اور آپ اس چیز سے مجھے بتائے گا انشاءاللہ انٹرویو کے ٹریننگ کے لحاظ سے بھی اگر آپ بولیں کہ ولاگ ڈالیں لوگوں کے لیے کہ ٹریننگ کیسے ہوتی کیا ہوتی ہے, تو اس چیز سے بھی میں فوکس کروں گا کہ انشاءاللہ
مجھے پتہ ہے ہم سب بھرتی ہو جائیں گے اور بھرتی ہیں، ہماری نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیاب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں، جزاک اللہ۔ اور جس کے موبائل کی آواز کم ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے، حالانکہ میں نے یہ ساری چیزیں بہت تیز لاؤڈلی بولی ہیں، تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے، جو بھائی بولتے ہیں آپ تیز نہیں بولتے، بہت تیز بولا ہے تو اپنے موبائل کا والیوم تیز کریں، یا ہینڈ فری لگا کے سنیں، یا اسپیکر میں وائر لیس لگا کے سن لیں، ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیں۔